الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم چند متفرق قواعد پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سبق نمبر 33 متفرق قوانین۔ چند قسم کے یہاں پہ قوانین بیان کیے جائیں گے، مختلف اقسام کے قوانین کو یہاں بیان کیا جائے گا۔ آئیے پڑھتے ہیں انہیں۔ قاعدہ نمبر 1، کسی اسم میں دوسرا حرف اگر مدہ زائدہ ہو تو جمع منتہی الجموع اور تصغیر بناتے وقت اسے واو مفتوحہ سے بدلنا واجب ہے۔ پہلا قاعدہ کیا ہے کہ کسی اسم میں دوسرا حرف اگر مدہ زائدہ ہو تو جمع منتہی الجموع اور تصغیر بناتے وقت اس مدہ زائدہ کو واو مفتوحہ سے بدلنا واجب ہے۔ مثال دیکھیں، جیسے ضاربۃ سے ضوارب، دیکھیں ضاربۃ، اس مثال میں دوسرا حرف مدہ زائدہ ہے، دیکھیں الف مدہ زائدہ ہے یہاں پہ، کیونکہ الف ہے، الف ساکن، اس کے پہلے فتحہ ہے تو اسے مدہ زائدہ کہتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پہ دوسرا حرف مدہ زائدہ ہے تو اس سے جب جمع منتہی الجموع بنایا گیا تو اسے واو مفتوحہ سے بدل دیا گیا۔ ضاربۃ سے ضوارب، یہاں پہ جو ضوا میں جو واو ہے نا، واو مفتوحہ، وہ الف سے بدل کر آیا ہے، ضاربۃ سے ضوارب۔ دوسری مثال دیکھیں، ضویربۃ، یہ تصغیر کی مثال ہے۔ ضویربۃ، ضاربۃ سے ضوارب، یہ جمع منتہی الجموع کی مثال ہے، اور ضویربۃ یہ تصغیر کی مثال ہے۔ تصغیر میں اس الف کو، ضاربۃ میں جو الف ہے اس کو واو مفتوحہ سے بدل دیا گیا ہے۔ اور ضراب سے ضوارب، یہاں پہ یہ دوسری مثال دے رہے ہیں جہاں پہ یہاں مدہ زائدہ یا ہے۔ پہلی مثال میں مدہ زائدہ الف تھا، دوسری مثال میں مدہ زائدہ یا ہے، ضراب۔ دیکھیں یہاں پہ ضراب میں دوسرا حرف جو ہے یا، یہ مدہ زائدہ ہے۔ جب جمع منتہی الجموع بنائیں گے یا تصغیر بنائیں گے تو اس یا کو واو سے بدل دیں گے، واو مفتوحہ سے۔ دیکھیں ضراب سے ضوارب، ضوارب میں دیکھیں واو جو مفتوحہ ہے یہ یا، اصل میں وہ یا تھا، اس یا کو واو مفتوحہ سے بدل دیا گیا ہے جب جمع منتہی الجموع بنایا گیا۔ تصغیر ضویربۃ، یہاں پہ بھی جو واو مفتوحہ ہے وہ یا سے، اصل میں وہ یا تھا، اب واو سے بدل گیا ہے، واو مفتوحہ ہو گیا ہے۔ تیسری مثال دے رہے ہیں تمارن، یہ اس کی مثال ہے جہاں پہ مدہ زائدہ واو ہے، اسے واو مفتوحہ سے بدل دیں گے، یعنی واو تو ہے پہلے سے، اسے مفتوح فتحہ دیں گے، مفتوحہ کر دیں گے۔ ایسے تمارن سے توامیرو اور تویمیرتن، توامیر میں جو واو پہ فتحہ آیا ہے یہ کیونکہ واو مدہ زائدہ ہے، یہاں پہ مدہ زائدہ، دوسرا حرف مدہ زائدہ ہے، جب اس سے جمع منتہی الجموع بنایا جاتا ہے، جس کلمے میں بھی دوسرا حرف مدہ زائدہ ہو اور اس سے جمع منتہی الجموع بنایا جائے یا تصغیر بنائی جائے تو اس مدے کو، حرف مدہ کو واو مفتوحہ سے بدل دیتے ہیں۔ یہ پہلا قاعدہ ہوا۔ دوسرا قاعدہ، قاعدہ نمبر 2، اگر اس میں فاعل کی جمع فعالتن کے وزن پر آئے اور اس کا لام کلمہ حرف علت ہو تو اسے الف سے بدل کر فا کلمے کو ضمہ دینا واجب ہے۔ یہاں فرما رہے ہیں کہ اگر اس میں فاعل کی جمع فعالتن کے وزن پر آئے، اس میں فاعل کی جمع فعالتن کے وزن پر بھی آتی ہے، وہی فرما رہے ہیں کہ اگر اس میں فاعل کی جمع فعالتن کے وزن پر آئے اور اس کا لام کلمہ حرف علت ہو، یعنی ناقص سے، ناقص سے اگر اس میں فاعل فعالتن کے وزن پر آئے تو اس حرف علت کو الف سے بدل دیں گے، الف سے بدلنے کے بعد فا کلمے کو ضمہ دیں گے۔ دیکھیں مثال دیکھیں، جیسے داعین، داعین اس میں فاعل کیسے کیا ہے، اس کی جمع دعاتن، دعاتن اصل میں کیا ہے، دعوتن، دعاتن کی اصل دعوتن ہے جو کہ فعالتن کے وزن پر ہے۔ فعالتن کے وزن پر کیونکہ دعوتن ہے اور آخر میں لام کلمہ جو ہے حرف علت ہے، اس حرف علت کو، واو کو الف سے بدل دیا گیا
الف سے بدلنے کے بعد فا کلمے کو دال کو ضمہ دیا گیا تو دعوتن سے دعاتن ہو گیا۔ حرف دیکھیں اصل میں یہ دعوتن تھا، حرف علت کو الف سے بدل کر فا کلمے کو ضمہ دیا تو دعاتن ہو گیا۔ دوسرا قاعدے کا خلاصہ کیا کہ اگر اس میں فاعل کی جمع فاعلتن کے وزن پر ہو اور اس کا لام کلمہ حرف علت ہو، یعنی اگر ناقص کے اس میں فاعل کی جمع اگر فاعلتن کے وزن پر ہو تو اس حرف علت کو الف سے بدلنے کے بعد شروع میں ضمہ دے دیں گے، فا کلمے کو ضمہ دے دیں گے۔ قاعدہ نمبر 3، وہ اسماء جن کا لام کلمہ محذوف ہو اور اس کے عوض کوئی دوسرا حرف نہ لایا گیا ہو تو تثنیہ بناتے ہوئے ان کا لام کلمہ واپس آ جاتا ہے۔ بعض ایسے اسماء ہیں جن کا لام کلمہ محذوف ہوتا ہے، لام کلمہ نہیں ہوتا، اور اگر اس لام کلمے کے عوض میں کوئی دوسرا حرف لایا بھی نہیں گیا ہو بلکہ وہ ایسے ہی ہوں، یعنی لام کلمہ محذوف ہو، لام کلمے کے حذف کے عوض میں کوئی دوسرا حرف نہ لایا گیا ہو تو جب تثنیہ بنایا جائے تو وہ لام کلمہ جو ہے واپس آ جاتا ہے۔ جیسے مثال دیکھیں، ابن، ابن میں لام کلمہ جو ہے یہ محذوف ہے، اصل میں ابن ابون تھا، تو لام کلمہ یہاں محذوف ہے اور اس کے عوض میں کوئی حرف نہیں لایا گیا ہے، ابن ہی استعمال ہوتا ہے، تو جب تثنیہ بنائیں گے تو ابن سے ابوانی ہوگا اور اخن سے اخوانی ہو جائے گا۔ ابن اور اخن اصل میں ابون اور اخون تھے، لیکن فمن اور یدن میں حذف شدہ واو واپس نہیں آئے گی بلکہ ان کا تثنیہ فمانی اور یدانی بنے گا، یعنی اس قاعدے سے فمانی اور یدانی مستثنی ہیں، فمن اور یدن جو ہیں یہ اس قاعدے سے مستثنی ہیں۔ قاعدہ کیا ہے کہ جن اسماء کا لام کلمہ محذوف ہو اور اس کے عوض، اس محذوف کے عوض کوئی دوسرا حرف نہ لایا گیا ہو، جب اس کا تثنیہ بنائیں، جب اس سے ہم تثنیہ بنائیں گے تو اس محذوف حرف کو لام کلمے کو لے آئیں گے، لیکن فمن اور یدن میں لام کلمے کو واپس نہیں لائیں گے بلکہ ان کا تثنیہ کیا فمن اور یدن کا تثنیہ فمانے اور یدانے ہوگا۔ وہ اسماء جن میں محذوف حرف کے عوض کوئی دوسرا حرف لایا گیا ہو ان کو اسی حالت پر رکھ کر تثنیہ بنایا جائے گا۔ لیکن یہاں دو صورتیں ہیں، بعض اسماء ایسے ہوتے ہیں جن کے آخری حرف لام کلمہ محذوف ہوتا ہے، تو یا تو اس محذوف حرف کے عوض میں کوئی حرف لایا گیا ہوگا یا نہیں لایا گیا ہوگا۔ اگر نہیں لایا گیا ہوگا تو پھر ہم کیا کریں گے، جب تثنیہ بنائیں گے تو اس لام کلمے کو واپس لے آ کر کے تثنیہ بنائیں گے۔ اگر کوئی حرف لایا گیا ہوگا محذوف حرف کے عوض میں، اگر کوئی حرف لایا گیا ہوگا تو اسی حالت میں، جس حالت میں وہ استعمال ہوتا ہے، جو حرف لایا گیا ہے اسی حرف کے ساتھ اس کی تثنیہ بنائی جائے گی۔ دیکھیں، وہ اسماء جن میں محذوف حرف کے عوض کوئی دوسرا حرف لایا گیا ہو اس کو اسی حالت پر رکھ کر تثنیہ بنایا جاتا ہے، جیسے سینتن سے سینتانی، ابنن سے ابنانی اور اسمن سے اسمانی۔ یہاں پہ محذوف حرف کے عوض کیونکہ دوسرا حرف لے آیا گیا ہے، اس وجہ سے جب ان سے تثنیہ بنایا جائے گا تو اسی حالت میں جو حرف ان میں لایا گیا ہے اسی حرف کے ساتھ ان کا تثنیہ بنایا جائے گا۔ قاعدہ نمبر 4، یا ساکن جب ضمہ کے بعد واقع ہو تو واو سے بدل جاتی ہے۔ یا ساکن جب ضمہ کے بعد واقع ہو تو واو سے بدل جاتی ہے، جیسے موقنن سے موقنن، یہاں پہ دیکھیں یا سے ہے، موقنن سے موقنن، یہ ایقن یوقن باب افعال سے ہے، اور موسرن سے موسرن، یہ ایسر یوسر باب افعال سے ہے۔ یعنی اس قاعدے کا خلاصہ کیا کہ اگر یا ساکن کے بعد، یا ساکن ہو اس سے پہلے اگر ضمہ ہو، یا ساکن سے پہلے اگر ضمہ ہو تو اس یا کو واو سے بدل دیتے ہیں، کیونکہ ضمہ سے یا کی طرف جانا ثقیل ہے، اس وجہ سے یا ساکن کے بعد، یا ساکن سے پہلے اگر ضمہ ہو تو اس یا کو واو سے بدل دیتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 5، اگر اس میں معرب کے لام کلمے میں یا ہو اور اس سے پہلے ضمہ ہو تو اسے کسرہ سے بدل دیتے ہیں۔ اس میں معرب کے لام کلمے میں کیا ہو، یا ہو، اس سے پہلے ضمہ ہو تو اسے فرما رہے ہیں کہ اس ضمہ کو کسرہ سے بدل دیں گے، کیونکہ
یا چاہتی ہے اپنے ما قبل کسرہ کو، اور ضمہ سے یا کی طرف جانا دشوار ہے، ضمہ سے یا کی طرف جانا دشوار ہے، اسی وجہ سے ہم یا سے ما قبل اگر ضمہ ہو تو اسے کسرہ سے بدل دیں گے، یا سے ما قبل اگر ضمہ ہو مضموم ہو تو اسے کسرہ سے بدل دیں گے، یعنی مکسور کر دیں گے۔ جیسے مثال دیکھیں، التجلیو سے التجلیو، التجلیو میں دیکھیں لام پہ ضمہ تھا، اسے ہم نے کسرہ سے بدل دیا۔ قاعدہ نمبر 6، الف کو اس کے ما قبل حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا واجب ہے۔ الف کو اس کے ما قبل حرف کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا واجب ہے، ما قبل حرکت کے مطابق۔ الف کو اس کے ما قبل میں الف سے پہلے جو حرکت ہوتی ہے اس حرکت کے مطابق الف کو بدلنا واجب ہے، جائز نہیں بلکہ واجب ہے، بدلنا ہی ہوگا۔ جیسے ضاربہ سے ماضی مجہول ضوربہ، ضاربہ میں دیکھیں جو الف ہے تو جب اس سے مجہول بنایا گیا تو کیونکہ الف سے پہلے ضمہ آیا، اسی وجہ سے اس الف کو واو سے بدل دیا گیا تو ضوربہ ہوا۔ فا کلمے پہ ضمہ آنے کی وجہ سے الف کو واو سے بدل دیا۔ دوسری مثال مضرابن، مضرابن سے جو جمع منتہی الجموع، مضرابن سے جمع منتہی الجموع مضارب، مضرابن ہے، اس سے جب جمع منتہی الجموع بنایا گیا مضارب تو یہاں پہ اسے یا سے بدل دیا گیا، مضرابن کی الف کو یا سے بدل دیا گیا۔ کسرہ عین کے سبب، کسرہ عین کے سبب الف سے یا الف یا سے بدل گیا۔ یہ فرما رہے ہیں کہ مضرابن میں جو الف ہے یہ عین کے کسرہ کے سبب، عین کا میں کیا ہے را، اس را پر کسرہ آنے کی وجہ سے الف یا سے بدل گیا۔ حاصل کیا کہ الف ما قبل حرکت کے موافق حرف علت سے بدل جاتا ہے، بلکہ بدلنا واجب ہے۔ ما قبل میں جو حرکت ہوگی، اگر ما قبل میں فتحہ ہے تو اسے الف ہی رہے گا، اگر ما قبل میں ضمہ آ جائے تو پھر الف کو واو سے بدل دیں گے، اگر ما قبل میں کسرہ آ جائے تو الف کو یا سے بدل دیں گے۔ قاعدہ نمبر 7، جو الف مقصورہ اسم میں تیسری جگہ واقع ہو، چاہے واو سے بدلا ہوا ہو یا اصلی ہو، تو اسے تثنیہ اور جمع مؤنث سالم بناتے وقت اسے واو مفتوحہ سے بدل دینا واجب ہے۔ یہاں فرما رہے ہیں الف مقصورہ، وہ الف مقصورہ، الف کی دو قسمیں ہیں، الف مقصورہ اور الف ممدودہ، یعنی حمزہ مقصورہ، حمزہ ممدودہ۔ الف مقصورہ سے مراد کیا ہے کہ جس کے بعد حمزہ نہ ہو، جس الف کے بعد حمزہ نہ ہو۔ جو وہی فرما رہے ہیں جو الف مقصورہ اسم میں تیسری جگہ واقع ہو، اسم کے تیسری جگہ میں جو الف مقصورہ واقع ہو، چاہے وہ واو سے بدل کر آیا ہو یا اصلی ہو، تو جب تثنیہ یا جمع مؤنث بنائیں گے، جمع مؤنث سالم بنائیں گے تو اس وقت اسے واو مفتوحہ سے بدلنا واجب ہے۔ جیسے دیکھیں عصن، عصن اس کے آخر میں الف مقصورہ ہے، تیسری جگہ میں، عصن کے تیسری جگہ میں الف مقصورہ ہے، تو جب اس سے تثنیہ بنائیں گے اسے اس الف کو واو مفتوحہ سے بدلنا واجب ہے، واو مفتوحہ سے بدل دیں گے تو عصن کے آخر میں جو الف مقصورہ ہے اسے ہم تثنیہ بناتے وقت واو مفتوحہ سے بدل کر قصوانی کر دیے، اور جمع مؤنث سالم بناتے وقت بھی اسے واو مفتوحہ سے بدل دیں گے۔ جیسے عصفاتن، عصن سے عصفاتن، اس الف کو واو مفتوحہ سے بدل دیا گیا۔ و الا سے جبکہ یہ کسی کا علم ہو، الا جب کسی کا علم ہو اسے الوانی الواتن، اگر تیسری جگہ سے تجاوز کر جائے یا سے بدلا ہوا ہو تو اسے یا سے بدلنا واجب ہے۔ یہاں پہ تو کئی صورتیں ہیں، پہلی صورت کیا ہوتا ہے کہ وہ الف تیسری جگہ واقع ہونا چاہیے، تیسری جگہ ہو اور اصلی ہو یا واو سے بدل کر آیا ہو، تب جمع مؤنث سالم بناتے وقت اور تثنیہ بناتے وقت اس الف کو واو مفتوحہ سے بدلیں گے۔ اگر تیسری جگہ نہ ہو بلکہ چوتھی جگہ چلا جائے یا وہ واو سے بدلا ہوا نہ ہو تو پھر بلکہ یا سے بدلا ہوا ہو تو اسے یا سے بدلیں گے، تثنیہ اور جمع مؤنث سالم بناتے وقت اسے یا سے بدلیں گے۔ جیسے ضربہ سے ضربیانی، یہاں پہ الف کو یا سے بدل دیا گیا ہے، اور ضربیاتن اس میں بھی یا سے بدل دیا گیا ہے۔ مصطفیٰ سے مصطفیانی مصطفیاتن، یہاں پہ بھی الف کو یا سے بدل دیا گیا ہے۔ قاعدہ نمبر 8، اگر الف ممدودہ تانیث کے لیے ہو تو تثنیہ و جمع بناتے وقت اسے واو مفتوحہ سے بدل دینا واجب ہے۔
اگر الف ممدودہ جس کے آخر میں حمزہ ہوتا ہے اگر وہ تانیث کے لیے ہو، تانیث کے لیے اس الف ممدودہ کو لایا گیا ہو، تو جب تثنیہ یا جماعہ بنائیں گے تو اسے واو مفتوحہ سے بدلنا واجب ہوگا، جیسے حمراء سے حمراوانی اور حمراواتن۔ حمراء میں جو الف ممدودہ ہے یہ تانیث کے لیے ہے، اس لیے جب اسے تثنیہ بنایا گیا تو حمراوانی اس الف کو واو سے بدل دیا گیا، واو مفتوحہ سے بدل دیا گیا، اور حمراواتن اسے بھی واو مفتوحہ سے بدل دیا گیا۔ اگر اصلی ہو، اگر الف ممدودہ اگر اصلی ہو تو اسے ثابت رکھنا واجب ہے، اصلی اگر ہو الف ممدودہ تو اسے واو مفتوحہ سے نہیں بدلیں گے، جیسے قراء سے قراءانی، اب دیکھو قراءوانی نہیں ہوا بلکہ قراءانی ہے، کیونکہ یہ قراء کے آخر میں جو حمزہ ہے جو الف مقصور ممدودہ ہے یہ اصلی ہے، اور قراءاتن یہ جماعہ مؤنث سالم کی مثال ہوئی۔ اور اگر وہ کسی حرف سے بدلا ہوا ہو تو اسے واو مفتوحہ سے بدلنا اور باقی رکھنا دونوں جائز ہے۔ اگر وہ تانیث کے لیے نہ ہو یا اصلی نہ ہو بلکہ کسی حرف سے بدلا ہو، یعنی واو یا یا سے بدلا ہوا ہو، تو اسے واو مفتوحہ سے اس الف ممدودہ کو واو مفتوحہ سے بدلنا اور باقی رکھنا دونوں جائز ہے، جیسے کساء سے کساءانی اور کساءاتن، اسی طرح کساوانی کساواتن دونوں پڑھنا جائز ہے۔ یہاں پہ کساء کے آخر میں جو حمزہ ہے الف جو ہے یہ بدلا ہوا ہے، اسی وجہ سے اسے باقی رکھنا اور اسے واو مفتوحہ سے بدلنا دونوں جائز ہے۔ کساءانی یہ اصل ہے، جب اسے باقی رکھ کر کے تثنیہ بنائیں گے تو کساءانی اور کساءاتن ہوگا، اور جب اسے واو مفتوحہ سے بدل کر تثنیہ اور جمع مؤنث سالم بنائیں گے تو کساوانی اور کساواتن ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ چند متفرق قواعد تھے جسے ہم نے آج پڑھا، آپ اسے کئی مرتبہ سنیے، اور کوئی بات اگر سمجھ میں نہ آئی ہو تو کمنٹ باکس میں سوال کیجیے، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ ہمارے چینل فیضان درس نظامی کو ضرور سبسکرائب کریں۔